شوہر کے سامنے بیوی کے ساتھ زیادتی کا خوفناک واقعہ۔ شوہر کو اسی کی شلوار سے نالا نکال کر اس کو باندھا جاتا ہے، اس کو سڑک کے اوپر پھینک کر اس کی بیوی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جاتی ہے۔ یہ ظالم لوگ رمضان کے مہینے میں اس عورت کے ساتھ درندگی کرتے ہیں۔ جب ان کا دل نہیں بھرتا تو یہ ایک دوست کو فون کر کے بلاتے ہیں اور اس کے شوہر کی نظروں کے عین سامنے اس کی بیوی کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ اس شخص کو امیجن کریں کہ اس شخص کے ساتھ جب ان لوگوں نے اس کی نظروں کے سامنے اس کی بیوی کی عزت کو تار تار کیا ہوگا، اس شخص کے اوپر کیا گزری ہوگی، یہ واقعہ کہاں، اس کے اندر کیا پیش رفت کی ہے۔ اس واقعے کی تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی۔ ناظرین، زیادتی کے بہت سارے خوفناک واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، لیکن پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے جہاں پر ایک شوہر جس کے سامنے اس کی بیوی کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور وہ بھی سڑک کے اوپر۔ اس سے پہلے چونیا کے اندر ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن وہ گھر کے اندر تھا۔ اب ایک سڑک کے اوپر ایک شوہر کے سامنے اس کی بیوی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا، اور پولیس نے ان تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم ابھی بھی پولیس کی حراست میں نہیں ہے۔ جو مین مرکزی دو ملزم تھے، پولیس نے ان کو پکڑ لیا ہے۔ اب یہ واقعہ کس طرح سے رونما ہوتا ہے اور اس واقعے کی بیک گراؤنڈ کہانی کیا ہے۔ ایک شخص جس کا نام عدنان ہے اور اس کی بیوی ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر جاب کرتی ہے، اور وہ شخص 9:45 بجے اپنی بیوی کو لے کر اپنی گھر کی طرف آ رہا تھا۔ موٹر وے کے قریب اسلحے کے زور پر دو لوگ ان کو روکتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد ان سے پیسے، موبائل وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں وہ چھین لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی شخص کی شلوار سے نالا نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو باندھ کر پھینک دیا جاتا ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ درندگی کی جاتی ہے۔ باللہ، یہ ظالم لوگ رمضان کے مہینے میں اس عورت کے ساتھ اس کے شوہر کی نظروں کے سامنے درندگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو یہ ایک اور دوست کو فون کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اور وہ شخص بھی بدبختی کرتا ہے اس عورت کے ساتھ۔ اس کے بعد جب یہ لوگ چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اپنے شوہر کو کھولتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ 15 پر کال کرتے ہیں، پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور پولیس اس شخص کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص 15 پر کال کرتا ہے، پولیس آ کر پورے معاملے کی چھان بین کرتی ہے کہ آیا کہ یہ شخص کسی دوسرے انسان کے اوپر الزام تو نہیں لگا رہا، یا یہ شخص جھوٹی کال تو نہیں کر بیٹھا۔ اب پولیس نے جب تمام تر معاملے کی تفتیش کی تو پولیس کو لگا شاید یہ کسی شخص کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ FIR درج ہو چکی تھی، اور اس کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ میرے سامنے آئیں گے تو میں ان کو پہچان لوں گا، یعنی کہ اس کی نظروں کے عین سامنے اس کی بیوی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا، تو کس طرح سے وہ شخص ان کو نہ پہچانتا۔ FIR درج ہوئی اور یہ شخص اپنی بیوی کو لے کر گھر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے ہی دن یہ شخص ان میں سے ایک بندے کو اپنے اسی گاؤں کے اندر دیکھتا ہے، جس کے بعد پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے، اور پولیس فی الفور اس شخص کو گرفتار کر لیتی ہے۔ گرفتاری کے بعد جب پولیس اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق تفتیش کرتی ہے تو وہ ظالم شخص، وہ بھیڑیا انسان مان جاتا ہے کہ میں نے اس عورت کے ساتھ درندگی کی ہے، اور میرے ساتھ 2 اور لوگ بھی ملوث تھے۔ یعنی کہ پہلے پولیس کو یقین نہیں ہو رہا تھا، اس کے بعد جب اس شخص نے پولیس کو اپنا بیان دیا تو اس میں تمام تر چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ موبائل اور نقدی وغیرہ بھی پولیس ان سے ریکور کر لیتی ہے۔ اس کے بعد CCPO اس کے اوپر نوٹس لیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جب کسی معاملے کے اوپر نوٹس لیا جاتا ہے تو پھر پولیس کی دوڑیں لگتی ہیں، پولیس فی الفور کام کرتی ہے، CDR بھی نکلوائی جاتی ہیں، اور اس شخص کو بھی پکڑا جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ پاکستان کے اندر ہائی لائٹ ہو چکا ہے، اور تمام تر سوشل میڈیاز کے اوپر اس واقعے کے بارے میں تبصرے کیے جا رہے ہیں، اور پولیس کو تھوڑی سی شرم آئی ہے، جس پر CCPO صاحب نے نوٹس لیا ہے اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک شخص ابھی بھی فرار ہے، جس کو کرنے کے لیے پولیس مختلف مقامات پر چھاپے مار رہی ہے، اور جو شخص گرفتار ہوا ہے اس میں ایک علی شیر اور افضل نامی شخص شامل ہے۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مرکزی ملزم ہیں، جنہوں نے اس عورت کو درندگی کا نشانہ بنایا، پہلے روکا، ڈکیتی کی واردات کی، اور اس کے بعد نقدی موبائل وغیرہ چھیننے کے بعد اس کے ساتھ درندگی کی، اور اس کے بعد اپنے دوست کو بلایا۔ اس کے بعد پولیس تک یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے اور پولیس نے اس کے اوپر فی الفور ایکشن لیا، CCPO صاحب نے بھی ایکشن لیا، اور اب ایک مرکزی ملزم جو ہے وہ ابھی تک فرار ہے۔ پولیس اس کو گرفتار کرنے کی تمام تر
وہ بھرپور کوششیں کر رہی ہیں اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جلد اس شخص کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب اس معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی کسی اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر ہم اس طرح کے پروگرام کر کر کے تھک چکے ہیں اور لوگ نیچے کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی اور سٹوری ملتی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو کرائم کی شرح ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، ریپ کی تعداد ہو، قتل و غارت کے معاملات ہوں، اس کے پیچھے سب سے بڑی ناکامی ہمارے قانون کی ہے کہ جب کسی شخص کو نشانی عبرت نہیں بنایا جائے گا تو اس کے بعد پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات ہوں گے اور روزانہ کی بنیاد پر انوکھے اور عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوں گے۔ جس طرح چند روز قبل گجرانوالہ کے اندر واقعہ پیش آیا اور پھر اس کے بعد مدرسے کے اندر اعتکاف بیٹھے ہوئے بچے کے ساتھ درندگی کرنے کے معاملات سامنے آئے، اور اب یہ موٹر وے کے قریب فیصل آباد کا علاقہ ہے جہاں پر اس کے شوہر کے سامنے ایک عورت کو، ہوا کی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ درندگی کی ہے، ان لوگوں کو تمام تر لوگوں کے لیے نشان عبرت بنانا چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو درندہ نما لوگ اس معاشرے کے اندر دھندناتے پھر رہے ہیں ان کو پتہ لگے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی درندگی کی تو اب پولیس ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ان لوگوں کو، تمام تر لوگوں کے سامنے سزا ملنی چاہیے، اور اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ اور وزیر اعظم صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اعلان کے بعد۔